تو کیا آپ کو ہجرت حبشہ کی سعادت نصیب ہوئی؟ حضور نے آپ کو کیا دعا کی؟ قاری کے علاوہ کیا آپ حافظ قرآن بھی تھے؟ تو کیا آپ مہاجر ہیں؟ کیا آپ بدری صاحب بھی ہیں؟ جب ابو جہل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کیا بتایا؟ آپ نے حضور کے ساتھ کس جنگ میں شرکت کی؟ لاکھوں لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت سے طاقت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ان کی عظیم کہانیوں میں غوطہ لگائیں، بریک ٹائم پوائنٹس، اور اپنے دل کو روشن کریں۔ نوبل لائیوز آف اسلام کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین ونعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلام کی مقدس ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تو آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاوت شوق سے سنتے تھے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاوت کو شوق سے سنتے تھے، اور ایک دفعہ آپ سے حضور نے تلاوت سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس لہجے میں قرآن سنے جس لہجے میں یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، گویا شاید حضور یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جبرائیل کے لہجے میں، تو جو جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنے۔ تو بہت بڑی تعریف ہے۔ اب میری تو ان الفاظ پہ زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن حضور کے فرمان پہ کیونکہ لکھا ہوا ایسا ہی ملا ہے تو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو تلاوت کرتے ہوئے جب آپ سورۃ نساء آیت نمبر 41 میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور آپ کی ہچکی بند گئی۔ تو آپ نے تلاوت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تو وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اس آیت پہ آپ اس قدر روئے ہیں؟ تو ہمیں تو اس آیت میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس پہ رونا چاہیے، کیونکہ عموماً توحید پہ رونا چاہیے، خوف خدا پہ رونا چاہیے، جہنم کی آیتوں پہ رونا چاہیے، عذاب کی آیتوں پہ رونا چاہیے، اور خدا کے حساب و کتاب کی اور خدا کے عدل و انصاف کی آیتوں پہ رونا چاہیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس آیت پہ اس قدر رو رہے ہیں کہ تقریباً آپ بے حال ہو گئے تھے، خدا نخواستہ؟ تو آیت کیا تھی؟ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَعَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ ہوگا، اور اے رسول آپ سب امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب امتوں کے اوپر گواہی پہ نہیں رویا، بلکہ میں اپنی امت کے حساب کتاب کے اوپر رویا ہوں کہ کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب میں اپنی امت کا حال آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت اور ان کی معافی اور ان کی خطاؤں پہ درگزر کرنے اور ان کو معاف کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کر رہا ہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا کہ اے نبی تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا کام کیے، اور تجھے اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی بہت زیادہ وقت ہی نہیں گزرا کہ انہوں نے وہ کام کیے
کہ اب تو اگر ان کو دیکھے گا تو تو ہی برداشت نہیں کرے گا اور میرے سامنے سفارش نہیں کرے گا، لیکن میں نے کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی سفارش کو میں قبول کروں گا، تو پھر دیکھ کیا یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن پہ میں آپ کی سفارش قبول کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بات پہ میں رو رہا ہوں کہ میں اس وقت کیا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے اور ہمارے بزرگوں کے گناہ معاف کرے، بشرطے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس پہ اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو، اور وہ ایسے گناہ ہوں کہ جس کے لیے ہم شفاعت کے حقدار بھی نہ رہیں۔ تو کیا آپ کو ہجرت حبشہ کی سعادت نصیب ہوئی؟ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہجرت حبشہ کے صحابی ہیں۔ آپ ہجرت پہ تشریف لے گئے اور پھر جس طرح آہستہ آہستہ تمام لوگ واپس آئے، آپ بھی واپس تشریف لائے، اور اس حال میں تھے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو پہچان نہیں سکے، اس طرح سے آپ کی طبیعت ناساز تھی اور کمزور تھے اور رنگ اڑا ہوا تھا، حالانکہ آپ دل کے ارادے کے اور بڑے مضبوط تھے اور بہت کارکن اور جفاکش آدمی تھے، محنت سے اور سفر سے اور سفر کی سختیوں سے کبھی گھبرانے والے نہیں تھے، لیکن بہت لمبا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہجرت حبشہ والوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی سفارش سے بہرہ مند فرمائے۔ کیا آپ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو صحابہ کرام میں سے صرف آپ کو نصیب ہوئی اور صرف آپ کے حصے میں آئی۔ جب آپ ہجرت حبشہ کی تیاری کر رہے تھے تو ابو جہل کو کہیں سے بھنک پڑ گئی کہ یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابو جہل کیونکہ یہ غریبوں پہ بہت ظلم کرتے تھے اور جن کا خاندان کوئی مضبوط نہیں ہوتا تھا، تو جو نوکر اور غلام قسم کے لوگ تھے ان کے اوپر ان کا ہاتھ جلدی اٹھ جاتا تھا، تو ان کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ آپ کو رسید کیا۔ بس کیا تھا کہ آپ نے جواب میں ویسا ہی ایک تھپڑ رسید کیا، اور یہ تھپڑ نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا گیا، اور یہ ایسا تھپڑ تھا کہ جس کی سعادت صرف آپ کے حصے میں آئی، کسی اور صحابی کو، چاہے وہ غلام تھا، چاہے وہ غریب تھا، یا چاہے وہ امیر تھا، یا کسی بڑے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس وقت کے اتنے بڑے فرعون کو جواب میں تھپڑ مارا جائے۔ حضور نے آپ کو کیا دعا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو قرآن سے بہرہ مند کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور آپ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا علی کے علاوہ کوئی اور صحابی قرآن کی سمجھ میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے علوم کو جاننے میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا، تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہاں، میں کیونکہ زیادہ تر زبانی باتیں کرتا ہوں اور کتابوں کے اور زیادہ حوالے نہیں دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ کس کتاب سے ہے، تو میں صرف بخاری شریف کی ایک آیت کا یہاں حوالہ دے دیتا ہوں، اور آیت کا نمبر ہے 3762۔ تو اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں اور تمام معتبر کتابوں میں ہیں، تو آپ اس حدیث کو بھی دیکھ لیں اور دوسروں کو بھی دیکھ لیں، اور اگر میری بات پہ اعتبار کریں تو اب میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں کروں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو حدیثوں میں درج ہیں اور تاریخ میں بھی درج ہیں اور بزرگوں سے آئی ہیں، اور علماء کرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں میں کسی مکتبہ فکر کو، شیعہ سنی کو، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاری کے علاوہ کیا آپ حافظ قرآن بھی تھے؟ جی ہاں، آپ حافظ قرآن تھے، اور آپ کیونکہ حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، اور صبح کی تہجد کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، تو آپ نے قرآن شریف کی 80 سورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حفظ کی تھیں،
اور وہ تہجد کی نماز میں ہی حفظ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو اس طرح سے لمبا کرتے تھے کہ ایک پوری سورت ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور آپ ان کے پیچھے ہوتے تھے، اور اتنے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ گویا 80 صورتیں آپ کو حفظ ہو گئیں، اور باقی صورتیں کیونکہ قرآن شریف کی کل 114 صورتیں ہیں، تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے باقی صورتیں مولا علی علیہ السلام سے یاد کی اور ان کو حفظ کیا، اور اس طرح سے آپ قرآن شریف کے حافظ تھے۔ تو کیا آپ مہاجر ہیں؟ جی ہاں، وہ تمام صحابہ کرام مہاجر ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو کیونکہ آپ بھی مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں کے رہنے والے تھے، اور پھر ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ بھی مدینہ آ گئے، تو گویا آپ مہاجر ہیں، اور یہ مہاجرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا کی ہے، اور ان کا یہ مہاجر ہونے کا جو رتبہ ہے یہ انصار سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو گویا اللہ اور نبی اور مسلمانوں کے نزدیک اور اسلام میں مہاجر کی عزت انصار سے زیادہ ہے۔ کیا آپ بدری صحابی ہیں؟ جی بالکل، آپ بدری صحابی ہیں۔ آپ نے جنگ بدر میں حصہ لیا، بلکہ جنگ بدر میں آپ کا ایک کارنامہ ہے جو کسی بھی صحابی کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زمین پہ پڑا ہوا ہے زخمی، تو انہوں نے سب سے پہلے ابو جہل کی گردن پہ جا کے اپنا پاؤں رکھا، اور جب پاؤں رکھا تو ابو جہل نے آنکھ کھولی اور سامنے دیکھا تو غرور سے کہا کہ آپ اپنے قد سے بڑا کام کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، اب تو نے دیکھ لیا کہ خدا نے تجھے کیسا ذلیل کیا، اور اسلام کی حقانیت کو بھی تو نے سمجھ لیا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ غرور اور تکبر میں بھرا ہوا تھا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، بھلا یہ بتا کہ آج تک تو نے مجھ سے بڑے کسی سردار کو بھی قتل کیا ہے، اور یہ میرا قتل کرنا تیرے لیے بہت عزت اور افتخار کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی ہے اور شکست کس کو دی ہے؟ تو اس نے کہا فتح میری ہے۔ ابو جہل غرور میں تھا، کہتا ہے فتح میری ہے کیونکہ میں ایک غریب اور معمولی آدمی کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، فتح اللہ کی ہے اور اللہ رسول کی ہے، اور اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو پورا کروں۔ چنانچہ آپ نے تلوار چلائی اور ابو جہل کی گردن کاٹ دی، اور یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ جو تاریخ میں کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حصے میں آیا۔ تو آپ نے اس کا سر اٹھایا۔ ہاں، یہاں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا، اور ان کی لڑائی سے ابو جہل گر گیا تھا، لیکن ابو جہل کا سر انہوں نے کاٹا تھا اور زندہ حالت میں کاٹا تھا۔ تو معاذ اور معوذ کا بھی حصہ ہے، اور ان کا بھی بڑا حصہ ہے، اور تاریخ میں ان کا نام ہے، لیکن دینیات کی کتابوں میں عموماً جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ معاذ اور معوذ کا تو بتایا جاتا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے میں نے یہاں یہ خاص طور پہ بتایا ہے کہ اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ تو جب ابو جہل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو پھر کیا ہوا؟ جب ابو جہل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ کلمہ حضور کے ساتھ ساتھ پڑھا۔ اب یہ بھی آپ کی ایک سعادت ہے کہ آگے آگے حضور کلمہ پڑھ رہے تھے اور پیچھے پیچھے عبداللہ ابن مسعود کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا، اگر آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا اور جس نے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو وہ کوئی اور کس طرح کے الفاظ ادا کرتا۔ اب نبی کی نبوت دیکھیں، نبوت کی صداقت دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فقرہ کہا کہ یہ آج کے دور کا فرعون تھا، اور واقعی فرعون تھا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فقرہ اتنا سچ ہے کہ قیامت تک تمام لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں حضور نے سچ کہا۔ صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے؟ جی بالکل۔ جب 13-14 سال کی عمر میں بکریوں کو چھوڑا اور عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے کیا تو سیدھا حضور کے پاس آ گئے، پھر حضور کی خدمت میں رہے اور چند ہی دنوں میں اور تھوڑے ہی عرصے میں کلمے کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے بعد ساری عمر حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو حضور کے گھر کا فرد سمجھتے تھے، تو حضور نے آپ کو 2 القاب بھی دیے تھے، صاحب الاسواق اور صاحب الوصال۔ صاحب الاسواق اور صاحب الوصال۔ تو حضور کے جوتے بھی ٹھیک کرتے تھے، پانی بھی لاتے تھے، وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرتے تھے، مسواک بھی حضور کے لیے لاتے تھے اور مسواک کو اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ تمام جو حضور کی ذاتی خدمات تھیں، اس میں کچھ اور بھی نوجوان تھے جو بعد میں بزرگ صحابہ بنے اور ان کا بڑا نام اور مرتبہ ہے، کیونکہ ہم مقدس ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ترین صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور معزز ترین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انہی سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود بھی انہی میں سے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کیا بتایا؟ ابو موسیٰ اشعری حضور کے ایک بزرگ صحابی تھے جو بعد میں بزرگ ہوئے۔ اس وقت تو یہ یمن سے آئے تھے اور ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جو ہی مکہ میں داخل ہوئے تو بعد میں جب حدیثیں جمع ہوئیں تو ان سے آگے حدیثیں روایت ہوئیں، تو یہ ان حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جب ہم آئے اور ہم نے حضور کے ساتھ اس بچے کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، تو ہم نے یوں ہی سمجھا کہ یہ بچہ آپ کے گھر کا فرد ہے، یعنی یہ ہاشمیوں میں سے ہے، یا حضور کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے۔ گویا بالکل آپ اس طرح سے حضور کے ساتھ رہتے تھے کہ نئے آنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو گھر کے فرد نظر آتے تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی ٹانگیں دبلی پتلی تھیں۔ حضور نے جہاں آپ کو تمغہ فضیلت عطا کیا۔ اب یہاں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اب اللہ ہی جانے ان میں بہتر کیا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے جب آپ کی ٹانگیں دیکھی تو اس وقت طنز کیا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری بھی اس وقت اسلام تو نہیں لائے ہوئے تھے اور اسلام کے مزاج سے اور اخلاق سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے آپ کی ٹانگوں پہ طنز کیا اور ہنسی مذاق کیا۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کھجور کے اوپر چڑھ کے جا رہے تھے اور نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے انتظار میں کہ اوپر سے کھجوریں آئیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے ان کی جب پنڈلیاں دیکھی تو پنڈلیوں کا مذاق اڑایا، اور کیونکہ پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی شان میں فرمایا کہ آپ ان پنڈلیوں پہ ہنستے ہو، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کے اعمال کا وزن قیامت کے دن، ان کی صرف پنڈلیوں کا وزن، وہ کام جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے ہیں، جو اپنی ٹانگوں سے کیے ہیں، اور وہ کام جو دین کے لیے اپنی گھٹنوں سے نیچے نیچے کیے ہیں، تو ان کا جو ثواب ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ متفق علیہ ہے، اور اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے بولنے والوں کے منہ بھی بند ہو گئے اور طنز کرنے والوں کے طنز بھی بند ہو گئے، اور پھر کبھی بھی زندگی بھر لوگوں نے ان کی پنڈلیوں کا مذاق نہیں اڑایا۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام بھی آ گیا، اور جب لوگ اسلام کے اخلاق سے واقف ہو گئے تو پھر تو وہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ آپ نے حضور کے ساتھ کس جنگ میں شرکت کی؟
آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی. جنگ بدر کے بعد جنگ احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ اور حنین، اور گویا کہ حضور کی زندگی میں تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور ہر جنگ میں آگے آگے ہوتے تھے اور بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہوتے تھے. اور یہ جو صفت ہے یہ بھی صحابہ کرام میں مشہور تھی آپ کی، یہ صفت کہ آپ ہر جنگ میں آگے آگے بڑھ کے حملہ کرنے والوں میں تھے. یہ صفت ایسی تھی گویا یہ آپ کو لقب اور آپ کو خطاب مل گیا تھا، اور صحابہ اسی طرح سے آپ کو سمجھتے تھے.